بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ورثہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اور کھیلے جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ فٹ بال کی عالمی جنگ یعنی کہ فیفا ورلڈ کپ اس بار قطر میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ یہ ورلڈ کپ قطر میں منعقد ہو رہا ہے۔ قطر ایک اسلامی مسلم ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی معیشت بھی رکھتا ہے۔ قطر نے اس ورلڈ کپ پہ اندازاً $228 بلین کا خرچہ کیا ہے۔ اس ورلڈ کپ سے پہلے ہونے والے تمام فیفا ورلڈ کپس کی اگر مجموعی رقم کو بھی اس کے مقابلے میں لایا جائے تو وہ بھی اس سے کم ہے۔ مطلب یہ ورلڈ کپ ایک طرف اور باقی سارے ورلڈ کپ ایک طرف۔ لیکن سب سے بڑی بات جو پوری دنیا کو کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ قطر نے اس ورلڈ کپ میں اسلامی قوانین کو نہیں چھوڑا اور اسلامی قوانین کو سر فہرست رکھا ہے۔ سب سے پہلے اسلام، پھر دوسرا کام۔ جی ہاں، قطری حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ مختصر کپڑے پہننے اور شراب نوشی پر مکمل پابندی ہوگی۔ فٹ بال جیسے عالمی کھیل اور اس کے ٹورنامنٹ سے بھی قطر نے اسلام کی ابدی پیغام کو پھیلانے کا رستہ تلاش کر لیا، لیکن اسلام دشمن عناصر کو یہ بات بالکل بھی نہیں پائی۔ اٹلی، فرانس اور بہت سارے ممالک نے قطر پر بہت زور ڈالا کہ وہ ان اقدامات کو روکے اور اسلام کی تشہیر کو، اسلام کی تبلیغ کو بند کرے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ قطری آفیشل نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم 28 دنوں کے ورلڈ کپ کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فیفا کے صدر گیانی انفنٹینو نے پریس کانفرنس کی اور قطر ورلڈ کپ پر یورپ کی تنقید پر کہا کہ میرے خیال میں ہم یورپی دنیا بھر میں 3000 سال سے جو کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں لوگوں کو اخلاقی سبق دینا شروع کرنے سے پہلے اگلے 3000 سالوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ فیفا کے صدر نے مزید کہا کہ اگر آپ 3 گھنٹوں تک شراب نہیں پئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ مر جائیں گے۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اسٹیڈیمز میں شراب پر مکمل پابندی ہے، جیسے کہ فرانس، لیکن چونکہ قطر ایک اسلامی ملک ہے تو آپ سب کو اس سے مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر نے یہ کہا کہ آج میں خود کو ایک قطری محسوس کر رہا ہوں، آج میں خود کو ایک عرب محسوس کر رہا ہوں، آج میں خود کو ایک افریقی محسوس کر رہا ہوں، آج میں خود کو ایک ہم جنس پرست محسوس کر رہا ہوں، آج میں خود کو معذور محسوس کر رہا ہوں، آج میں خود کو تارک وطن مزدور محسوس کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب آپ کو کسی بنیاد پر امتیاز کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ مجھے ذلیل کیا جاتا تھا صرف اس وجہ سے کیونکہ میرے بال سرخ تھے۔ قطر کی حکومت نے ہم جنس پرستوں کے کوسے قزح کے رنگ کے جھنڈے لہرانے پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ یہ بیان فٹ بال ورلڈ کپ کے چیف سیکیورٹی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ معروف اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک قطر پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے موقع پر مذہبی لیکچر دیں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قطری قوانین کی وجہ سے مغربی دنیا قطر پر سخت تنقید کر رہی ہے۔ ایسے مواقع پر قطر کے ایسے اقدامات کی حمایت کرنا لازمی ہے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی ہماری اذان، فٹ بال میچز اور اذان کی گونج سب دنیا بھر میں نشر ہوگا۔ انگلش فٹ بال ٹیم کی پریکٹس کے دوران اذان کی یہ ویڈیو اس وقت مغربی سوشل میڈیا پر خوب ڈسکس ہو رہی ہے۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے، افتتاحی تقریب کی تیاریاں ہوں، دعوت اسلام کے سٹالز، علماء اکرام کی ڈیوٹیاں ہوں یا لباس و عرانیت کے حوالے سے احکامات، LGBT یعنی ہم جنس پرستی کی تشہیر کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان ہو، یا وہاں پر نامور عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی خصوصی آمد۔ قطر ہر موقع پر حیران کر رہا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ قطر نے حیران کیا ہے بھارت کو۔ بھگوڑا ذاکر نائک اچانک قطر میں دکھا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہندوؤں اور بھارت کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دینے والا ذاکر نائک اب پورے فیفا ورلڈ کپ کے دوران قطر میں اسلامک اپدیش دینے پہنچا ہے۔ لیکن اب قطر میں ذاکر نائک کا دکھنا بھارت کو غصہ دلا سکتا ہے۔ یہی قطر ہندوؤں کا اپمان کرنے والے ذاکر نائک کو دنیا کے سب سے بڑے کھیل مقابلوں میں سے ایک فیفا ورلڈ کپ کے دوران بلا رہا ہے۔ قطری حکومت نے جگہ جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بل بورڈز، فلیکس اور سکرینز کی مدد سے نشر کیے ہوئے ہیں۔ قطر کے معذور بچے نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں سب کو حیران کر دیا۔ ایک امریکی نامور اداکار بچے سے سوال کر رہا ہے کہ دنیا میں کس طرح مختلف اقوام، نسلیں، ثقافتیں ساتھ رہ سکتی ہیں۔ قطر کا معذور بچہ قرآن سے حل بتاتا ہے اور بہت ہی عمدہ آیات کا انتخاب کیا گیا جن میں توحید اور مساوات کا خصوصی درس تھا، جس کا ترجمہ ہے: قبیلے، قوم، ممالک سب پہچان کے لیے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ یہ نوجوان آخر ہے کون؟
اس کا نام غانم المفتاح ہے۔ 5 مئی 2002 کو قطر میں پیدا ہونے والا غانم المفتاح بچپن میں ہی ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں ریڑھ کی ہڈی کا ذیلی حصہ گروتھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے جب انہیں اسکول میں داخل کروانے کی کوشش کی تو بہت سارے اسکولوں نے منع کر دیا، لیکن آخر جب داخلہ ہو گیا تو وہاں معذوری کی وجہ سے بچے ان سے کھیلنے سے کتراتے تھے۔ غانم المفتاح قطر کے معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور غریسہ آئس کریم نامی کمپنی کے مالک بھی ہیں، جس کی قطر میں ٹوٹل 6 شاخیں ہیں اور 60 کے قریب ورکرز بھی اس میں کام کرتے ہیں۔ غانم نے اپنے خاندان کی سپورٹ میں ایک فلاحی تنظیم الغانم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی، جو دنیا بھر میں معذور افراد کو ویل چیئرز کی فراہمی یقینی بناتی ہے۔ غانم المفتاح 2017 میں ویل چیئر کے بغیر ہاتھوں کے بل عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ قطر نے وہاں پر تقریباً 95 سے زائد علماء کرام کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، جو اب تک 550 سے زائد لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ هذا بس من الجمعة الماضية للجمعة هذه 558 شخص دخل الإسلام بفضل من الله تعالى، ثم في ميزان حسناتكم أنتم تسببتم في دعمكم وعطائكم لنشر السنة ونشر الإسلام۔ قطر نے جس طرح کی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے شاید ہی کوئی دوسرا اسلامی ملک اس وقت کر سکے۔ قطر نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ اسلام سب سے پہلے ہے، اور جب اتنا سب کچھ کر دیا تو قطر غزہ کو کیسے بھول سکتا تھا۔ قطر نے ورلڈ کپ کی اس کمپین کے دوران غزہ کے معاملے کو بھی دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔